تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اوس بھی خزرج بھی، اس کی تاج پوشی بھی کی، بڑی اس کی منتا تھی۔ جب حضور آ گئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں، لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے حالات جب خراب ہوئے تو اس نے پتہ کیا کیا، جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا۔ سمجھ آ رہی ہے باتوں؟ جھوٹ موٹ کا، اور منافقوں کا ایک ٹولہ اس نے تیار کر لیا جس کا قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ذکر کیا۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ بن ابی سلول بھی چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، وہ پانی لینے کنویں پہ گئے۔ ادھر سے انصار میں سے، چونکہ حضرت عمر کے غلام مہاجر تھے، انصار میں سے ایک شخص پانی لینے پہلے سے آیا ہوا تھا۔ پانی بھرنے میں کوئی اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، مار کٹائی تک نوبت آ گئی۔ حضرت عمر کے غلام نے کچھ چیز مار دی، اس شخص کو زخمی ہو گیا۔ اس نے پکارا، عبداللہ بن ابی سلول نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے، دوڑا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہا، انصار مدینہ بھاگ کے آؤ، جلدی آؤ، اور بڑے غلط جملے استعمال کیے۔ کہنے لگا اگر ان لوگوں کو تم اپنا بچا کچا کھانے کو نہ دیتے مہاجروں کو تو آج یہ تمہارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ معاذ اللہ، ایسی باتوں پہ کہا کرے، بولے یہ روزمرہ کی گفتگو میں عادت بنائیں، کوئی ایسی بات کرنی ہو تو معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ کے کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ اب ان کو بچا کچا نہ دیں تو یہ ہمارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ شور کیا اس نے۔ ہمارے ہاں بھی سیانے بندے پنچایت کے لوگ وہ کہتے ہیں تو اس برادری کے بچے سے ہی مار کھا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، جا اسے مار کے آ، سر پھاڑا، یہ کار پھوڑ دے اس کا سر، اور دیکھ میں دیکھ لوں گا بعد میں جو ہوگا۔ یہ عقل مند لوگوں کے مشورے نہیں، یہ جاہل لوگوں کے مشورے۔ ناراض نہ ہونا، پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور کا فرمان ہے۔ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ بول کے بتائیں، بول کے۔ پڑھے لکھے سیانے بندے اس طرح کے مشورے یہ بالکل نہیں دیتے، جاہلوں کا کام۔ پکارا، مہاجر سارے اکٹھے ہو گئے، انصار سارے آ گئے، اور جب انصار آئے تو مہاجرین کو بھی پکارا، مہاجر بھی آ گئے۔ اب وہ گتھم گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا، یا رسول اللہ وہاں تو مہاجر انصار لڑنے لگے۔ وہ پرانی لڑائیاں پھر سے جاگ گئی ہیں۔ نبی پاک تشریف لائے، حضور نے وہاں لفظ بیان کیے، فرمایا یہ تم نے کیا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ اللہ کرے ہم سب اس کام سے باز آ جائے، آمین تو کہنا۔ اس برادری دے منڈے کوئی مار کھائے، برادری کیا ہوتی ہے؟ برادری تو تعارف کے لیے، اونچ نیچ کہاں سے آ گئی؟ کہا میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا تم جاہلوں جیسے کام کر رہے ہو۔ صلح کرائی، بات رفع دفع کرائی، لوگ چلے گئے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں یہ موقع خالی نہیں جانے دوں گا۔ پھر گیا وہ اور جا کے انصار مدینہ سے کہنے لگا، ایک دفعہ جا لینے دو مدینے، تم نے میری بات نہیں نہ سنی، جو وہاں بڑے سردار بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے، وہاں صرف عزت والے رہیں گے۔ یہ غلط جملے اس نے ادا کیے جس کو قرآن پاک نے سورہ منافقون میں بیان فرمایا ہے۔ اس نے یہ بات کی۔ ایک صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سن رہے تھے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی سلول تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ مدینے جا کے عزت والے دوسروں کو نکال دیں گے، اور تم اگر اپنا بچہ انہیں نہ دیتے تو معاذ اللہ آج یہ ایسا نہ کرتے۔ حضرت عمر نے بھی سن لیا، حضرت عمر نے بات سن لی، تلوار نکالی اور دوڑے۔ حضور نے بازو پکڑا، فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر آج سزا نہ دی تو کل اور بات بھی کرے گا، اور اگر آج ایک قتل ہو گیا تو باقی سیانے بن جائیں گے۔ یا رسول اللہ مجھے چھوڑے، میں ماروں گا۔ حضور نے فرمایا عمر چپ کر، وہ جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھتا ہے، لوگ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے ساتھی مارنے شروع کر دیے۔ چپ کر، حوصلہ کر، صبر کر، دلیری کر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری
حضور کے کہنے پر میں ٹھہر تو گیا پر وہ میرے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی ٹھنڈی نہیں ہو رہی. کہتے میں چپ تو کر گیا. نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ بن ابی سلول سے تو نے یہ کہا ہے؟ کہنے لگا حاشا وکلا میں نے بات ہی نہیں کی. ہاں. اب لوگ کہنے لگے کہ زید تو نوجوان ہے تو یہ بوڑھا آدمی ہے چلو صحیح کہتا ہوگا. حضور بھی خاموش ہو گئے. اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیا. فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے. اور پھر لفظ بڑے حسین ہے. فرمایا یہ کہتے ہم عزت والے ہیں؟ نہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے, اللہ کے رسول کے پاس ہے, اور عزت تو مومنوں کے پاس ہے, مومنین کے پاس عزت ہے. یہ قرآن پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن ابی سلول غلط کہتا ہے اور حضرت زید صحیح کہتے. حضور نے کچھ نہیں فرمایا. جا رہا ہے قافلہ. جب مدینے کی سرحد آ گئی نا, حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی, تو عبداللہ کا اپنا بیٹا, اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا, اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانثار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ تلوار لے کے مدینے کی حد پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے باپ تو نے اتنی بے ایمانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا. کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں, رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی, کہے ورنہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا. بول. کہے حضور بھی عزت والے اور نبی پاک کے غلام بھی عزت. کہے اپنی زبان سے کہے میرے رب کا یہ فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ابھی میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں گا. تو کہے تو دشمن ہو کے کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے, مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے ہیں, ان کے غلام شانوں والے. جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا, شہرت ہوئی. اب نبی پاک نے حضرت عمر کی طرف دیکھا, کہا عمر تیری بات صحیح تھی, اب جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا. وہ میں نے تجھے کہا حوصلہ کر, تدبر کر, وقت کا انتظار کر, یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ. اتنی اچھی رائے. وقت فیصلہ کرتا ہے. تدبر سے چلے, دانائی سے چلے, علم پیدا کریں, بردباری. ہمیں کئی دفعہ سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے, ہم جو کہتے ہیں بات اس کے الٹ نکل آتی ہے. ہم کسی شخص کے بارے میں کچھ تبصرہ کر بیٹھتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایسا تھا ہی نہیں, ہم نے غلط بات کر. ہم بغیر تحقیق کے, بغیر تفتیش کے, حوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے, صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں, پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے. اپنی زندگی میں علم نہ چھوڑیں, حوصلہ نہ. لڑائیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں, اس کی وجہ خامد ہوتا ہے, بیوی نہیں ہوتی. یہ بات گھر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا ہے. لڑائی کی وجہ کون ہوتا ہے؟ نہ بولو تسی, پر میں تے آنکھ ہی چھڑے گا, وہ تو ریکارڈ ہو گیا ہے. لڑائی کی وجہ کون ہے؟ جڑے باتیں لڑتے ہیں وہ کوندے ہی نہیں پے. وجہ کون بنتا ہے جی؟ کیوں بلا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی عقل آدھی ہے تو تیری تو پوری ہے نا. جس کا مطلب ہے لڑائی اگر بچ سکتی تھی تو مرد کی وجہ سے بچ سکتی تھی, گھر میں امن ہو سکتا تھا. کہتے ہیں جی بڑی بیوقوف ہے میری سنتی نہیں. تو میں نے کہا جو اس سے بحث کر رہا ہے وہ سیانا ہے؟ بولیں. جو بحث کر رہا ہے وہ عقل مند ہے. بندہ تو چلو تھا وہ دانشور شیکسپیئر, باتیں بعض اوقات اس کی کچھ ایسی ہیں. اس سے کسی نے پوچھا تھا عورتوں سے کون جیت سکتا ہے بحث میں, تو اس نے کہا تھا وہ جو ان سے بحث نہ کرے, جو ان سے بحث. تو بھائی تو وجہ اس لیے کہ حوصلہ تو نہیں کرنا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی ٹیڑھی لکڑی ہے, سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. سیدھی تو پھر کتنا بیوقوف ہے جو پتھر سے سر رگڑ رہا ہے, کتنا نادان ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے, دریا میں چھلانگ لگا کے کہتا ہے ڈوبوں گا نہیں. تو بھائی حوصلہ پیدا کرے, علم پیدا کرے. بہت ساری ایسی باتیں کرے کہ جس میں اشتعال آئے گا, فٹافٹ 3 لفظ طلاق کے دے دیے, اب بھاگا گیا مفتی صاحب کے پاس, او ہو 4 بچوں کا کیا بنے گا. اور یہ بات پکی ہے کہ بچوں کو صرف ان کی ماں ہی پال سکتی ہے, ان کی ماں. اور بات مجھے نہیں بھولتی
ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی. اس کا بیٹا تھا 10 سال کا. تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی اماں صحیح تھی یا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا نہیں ابا وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ صحیح ہے. وہ جھوٹی تھی، وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری سگی اماں، یہ سچ بولتی ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مارتی تھی اور کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دے رہی، جا دوڑ جا گھر سے. تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی، پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، پھر میری منت کرتی تھی، پھر مجھے کہتی تھی نہ مجھے ستایا کر، پھر میرا ماتھا چومتی تھی، پھر میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی، پھر میرے منہ میں لقمے ڈالتی. جھوٹی تھی، پہلے کہتی ہے نہیں دینی پھر پیچھے بھاگتی ہے. یہ سچی ہے، میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکالتی ہے، پھر میں منتیں کرتا ہوں پر روٹی نہیں دیتی، پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی. سچ بولتی ہے، اپنی بات پہ ڈٹ جاتی. او بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے، تو نے 3 جملے کہتے سوچا ہی نہیں، تیرا کا گیا تو یہ تو نئی بیوی ملے گی، اور اس کا بھی کیا گیا، اس کو بھی شاید شوہر مل جائے. ان پھولوں کی پرورش صرف ان کا مالی کر سکتا ہے، دوسرا کر سکتا؟ تو نے حوصلہ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے غلطی بیوی کی تھی پر تو مرد تھا نا، تیرے پاس تو دلیری تھی. فٹافٹی 3 طلاق کے جملے کہہ دیے. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں پر طلاق جائز تو ہے پر میرے رب کو پسند نہیں، اللہ کو پسند. تو نے مالی بگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سینچنا تھا. تو بھائی یہ حوصلہ نہیں. درجنوں طلاقیں، 20 کیس، اور ابھی وہ شادی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلے. اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، رضا نہیں، ہم احساس نہیں کرتے. اگر تو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لیے بہتر سمجھا مجھے دے دیا، صحیح ہے میری آزمائش ہے، کیا ہے کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے اس نے، پھر تو سکھی ہو جائے، تیرے لیے جینا آسان ہو جائے، پھر تو بہت ساری پریشانیوں سے آزمائشوں سے دور ہو جائے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا، دلیری. 2-3 سال شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال حج کے موقع پہ نا ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے انوکھے واقعات ہوتے ہیں. سننے سے کیا میں کہتا ہوں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں. جعلی ویزے لگوا دیے حج کے کسی ایجنٹ نے، اللہ کے مہمانوں کو بھی لوگ لوٹ لیتے ہیں. جعلی ویزے لگوا دیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ایئرپورٹ سے گزر بھی گئے وہ ویزے والے، اور احرام باندھے لوگ جدے پہنچ گئے. 4 آدمی تھے، انہوں نے ویزا دیکھا تو کہا نقلی آپ کو واپس جانا پڑے گا. اگلی فلائٹ سے وہ لوگ واپس آئے. آپ مجھے بتائیے ان کی جب وہ چھوٹے چھوٹے کلپ آئے، میڈیا نے ان کی باتیں سنی تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے. ایک آدمی احرام باندھ کے گیا ہے، معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ میرے جیسا غریب آدمی کبھی اس نے ارادہ کیا اور مدینے جانے کا لیٹ ہو جائے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے. کچھ مجبوریاں پیروں میں آ جائے، نہ جا سکے تو پتہ نہیں کتنی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی. یقین کریں طبیعت پریشان ہو جاتی، یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہوگا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی. 4 آدمی لوٹ آئے، حالات خراب ہو گئے، لوگ رو رو کے قصے سناتے تھے. لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام کا حوصلہ دیکھو. حضور کعبے کا بھی کعبہ، حضور مالک، حرم کے مالک مطلق، جن کے صدقے اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ بنایا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. حضور 1400 صحابہ کو لے کے گئے عمرہ کرنے. مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کافروں نے روک لیا، ہم عمرہ نہیں کرتے. تو اور میں خادم اور جو وارث و مالک ہیں 1400 صحابہ، ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے، واپس جائیے. صلح لکھی جا رہی ہے. صلح کی شرطیں کیا ہیں؟ مکے سے کوئی آدمی غلطی سے بھی مدینے چلا گیا، مکے کا آدمی، تو مسلمان اگر ان کے ظلم سے تنگ آ کے، مکی مسلمان کافروں کے ظلم سے تنگ آ کے مدینے چلا گیا تو مدینے والے واپس کریں گے.
اور اگر مدینے سے کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. اتنی سخت شرائط. حضرت عمر غصے سے کانپنے لگے, صحابہ پریشان ہیں, پر میرے رسول پاک نے صبر دکھایا, حوصلہ, تدبر. یہ تدبیر ہے, صبر ایک بہترین تدبیر ہے, اگر کوئی اپنائے تو بہترین طریقہ ہے. حضور نے فرمایا ہمیں منظور ہے, صلح کرو. اور اتنا سخت حکم ہے, کہنے لگے 1400 احرام والے واپس جائیں, بعد میں آنا, اس وقت نہیں عمرہ کرنے دیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام, مجھے بتاؤ, مجھے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تیاری ہو تو پروگرام رہ جائے, تو اگر احرام باندھا ہو اور اللہ کے رسول نے بندھوایا ہو تو حضور واپس لوٹنے لگے تو کتنی تکلیف کی بات ہے. حضور نے فرمایا چلو آئندہ آئیں گے. معاہدہ لکھا جا رہا ہے, حضرت علی معاہدہ لکھ رہے ہیں, لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے بیچ معاہدہ. یہ تحریر لکھی جا رہی تھی تو ابو سفیان بول پڑا, کہنے لگا جی ہم محمد الرسول اللہ نہیں نکلنے دیں گے معاذ اللہ, یہی تو ہمارا جھگڑا ہے. اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے رہ کیا گیا, محمد ابن عبداللہ لکھیں. حضور نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی لکھ رہے تھے, محمد رسول اللہ لکھا تھا, فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو. تو حضرت علی کہنے لگے حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا, حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ لکھنا آتا تھا, کہا مجھے کاٹنا. حضور نے دوبارہ کہا علی کاٹ دو. کہا یا رسول اللہ مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا. میرے حبیب نے تیسری دفعہ کہا علی کاٹو. تو شیر خدا نے قلم چھوڑا, ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو کہنے لگے محبوبہ مجھے تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں, کاٹنے کوئی نہیں آتے. میں مجبور ہوں, مجھ سے نہیں ہوتا, کوشش کرتا ہوں, نہ قلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے. میرے حبیب پاک نے قلم پکڑا اور لفظ رسول اللہ خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا. بھائی وقت گزر گیا, صلح ہو گئی. یہ تدبر, یہ حوصلہ, یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی. اب تو 1400 کو مکے نے نہ داخل ہونے دیا, لیکن ایک سال ہی گزرا, تھوڑا ہی وقت گزرا, میرے رسول پاک 10,000 کو لے کے مکے میں داخل ہو گئے. 10,000. اس نے فائدہ دیا. حکمت کیا تھی, تدبر کیا تھا. قریش روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے, تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے. ان سے صلح ہو گئی تو نبی پاک نے کیسر کو خط لکھا, کیسر روم کو, ہرکل کو. دور دراز تبلیغ پھیل گئی, مسلمان 100,000 سے زیادہ ہو گئے. ان کی طرف سے اب وہ لڑائی بند ہو گئی. میرے حبیب پاک علیہ السلام کے حوصلے نے کمال دکھایا, اس تدبیر نے فائدہ دیا امت مسلمہ کو. 10,000 کا لشکر لے کے حضور کعبے میں داخل ہوئے. کل جو ابو سفیان کہتے تھے نا محمد رسول اللہ لکھنے نہیں دوں گا, آج وہ خود کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ لفظ نہیں لکھنے دوں گا, آج ابو سفیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب کی تدبر نے, فقاہت نے, اور پھر کمال ہوا. 1400 کہاں اور 1,44,000 کہاں. 1400 کہاں اور 1,44,000. 1400 کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے. میرے رسول پاک 1,44,000 کو لے کے حج کرنے چلے گئے. حضور نے حج کیا, ہر طرف لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہوئی. یہ میرے نبی پاک کا تدبر ہے, حوصلہ ہے. اگر وقتی طور پہ حوصلہ کر جاؤ گے, دلیری کر جاؤ گے, آنے والا وقت آسان ہو جائے. حوصلہ نہیں, صبر نہیں, سکون نہیں, 2-4 باتیں, یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے, ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے. ماں کو لفظ نہیں بولتے, باپ کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے. لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے, اور ہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائش ہی بڑی دے دی ہے. کہتے ہیں بچہ ہے جے, ایک ہی ہے, ایک بھی حوصلہ کرے کی ہے ماشاءاللہ. تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے, مکہ کم. اگر بوڑھا ہو گیا تو کہتے ہیں بوڑھوں میں حوصلہ نہیں ہوتا, نہ بچے میں نہ. تو کس میں حوصلہ ہوگا, بولے
کسی میں بھی نہیں. چھٹی سب کو فتویٰ مل گیا نا, یہ بچہ ہے جی, ابھی یہ تو بچہ ہے, آپ تو سیانے بیانے ہیں, یہ بچہ ہے. کمال ہو گئی ہے بھائی, کیا مطلب ہے بچہ ہے؟ بچے کو سارا پتہ ہے, ہر چیز اسے آتی ہے, حوصلہ کرنا ہی نہیں آتا. اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے. وہ کیا بات کرتے ہو, گرم خون؟ ابے کے گلے پڑ گیا گرم خون, اس کو کھڑا کرو نا ایس پی کے سامنے اور اس کو مار تھپڑ اس کے منہ پہ, تیرے گرم خون کا پتہ چلے. غریب کے یہ گلے پڑ گیا, اس کو کھڑا کرو ایس ایچ او کے سامنے, پھر پتہ چلے گا خون کتنا گرم ہے. وہاں بالکل چپ ہے, بالکل خاموش ہے. اور گرم خون اس کا صرف اماں کے لیے, جلال صرف رہ گیا اگر غریب گھر کی بیٹی بیاہ کے لایا تو صرف اس کے لیے. کوئی ایسی بات نہیں. ہم بڑے سیانے, ہمارا غصہ بڑا سمجھدار ہے, ہمارا وہ گرم خون بڑا سیانا ہے. وہ جہاں دیکھتا ہے کہ معاملہ ہلکا ہے تو وہاں وہ گرم خون جلال میں, اور جہاں دیکھتا ہے کہ سامنے والا تگڑا ہے تو وہاں وہ گرم خون فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حوصلہ پیدا کرے. زندگی حوصلے مند لوگ جیتے ہیں, جو حوصلے مند نہیں ہوتے وہ تو زندگی کا ایک سال لطف سے نہیں جی پاتے. حوصلہ کریں, مسکرائیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا عثمان بن طلحہ, کعبے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی. حضور نے ایک دن فرمایا عثمان, اچھا یہ نہیں تھا کہ عثمان خاص لوگوں کو چابی کعبہ کھول کے دکھاتے تھے, بلکہ ان کو قریش کی جانب سے یہ حکم تھا کہ جو بھی تجھے کہے تو نے کعبے کا دروازہ کھول دینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہجرت سے 2-4 دن پہلے کہا کہ عثمان ذرا چابی دو, میں نے کعبہ اندر سے دیکھنا ہے. بڑے ٹھنڈے دل سے ذرا سننا, ادھر دیکھو میری طرف, ادھر دیکھیے گا ذرا میرے بھائی. میں نے ایک بندے سے کہا یار پانی کی بوتل دینا دکاندار سے, ایک ہے اس نے کہہ دیا نہیں میرے پاس. اس بات کا کوئی غصہ بولیے, اور اگر وہ کہے سارے زمانے کو ملے گی آپ کو نہیں دینی, پھر بولیں میرا خیال ہے چپ کر کے ہنس کے آ جائیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم کہیں گے مجھے نہیں نہ دینی تو نے, تو دکان اٹھا یہاں سے, بند کاری سے. کیا مطلب ہے سب کو دینی ہے تجھے نہیں دینی, کیا معنی ہے اس کا؟ لے کے جاؤں گا, جھگڑا ہوگا, بحث کریں گے. عثمان بن طلحہ سے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو, کعبہ دیکھنا ہے. عثمان کہنے لگا میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا, آپ کو نہیں دکھاؤں گا. کتنی سخت بات ہے, پر قربان جائیں رسول اللہ کے حوصلے پہ صلی اللہ علیہ. عثمان کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو نبی پاک مسکرانے لگے, اور میں اچھا نہیں دینی, تو حضور نے نا مسکرا کے اور میری کمر پہ تھپکی دی, فرمایا اچھا یاد رکھنا یہ چابی میں تجھ سے لے لوں گا, اور جس کو میرا دل کرے گا میں اس کو دوں گا. عثمان کہتے ہیں روز رات کو نبی پاک کے یہ جملے میرے کانوں میں گونجتے تھے کہ حضور نے فرمایا. کہتے ہیں جس دن پتا چلا نا نبی پاک 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں, تو ابو سفیان میٹنگیں کر رہے تھے, مکے کے سارے سردار تیاری کر رہے تھے, اور میرے کانوں میں ایک ہی لفظ تھا کہ حضور نے فرمایا میں چابی لے لوں گا, پھر جس کو میں چاہوں گا اسے دوں گا. عثمان کہتے ہیں حد ہو گئی, وقت گزر گیا. حضور آ گئے, طواف فرمایا, اور طواف کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عثمان کو. عثمان کہتے ہیں میں چابی لے کے آیا تو دوسرا جملہ کوئی نہیں. ساڑھے نا کوئی بندہ مشورہ دے وے دی نہ منیے, تے جے کام مونجو ہو جے نا, جن جو نے مشورہ دیتا سی تے وہ نال ہی غوث پاک بن جاندا ہے. تینوں آکھیا سی نا, فوراً ہی داتا علی اجمیری ہو جاندا ہے. وہ کہندا تینوں پتہ نہیں میں کڈا ولی اللہ, تینوں میں آکھیا سی میں انج نہ کر, اور بندہ پریشان ہوتا ہے, کام الٹ ہو گیا, اور لاگوں آکھی جاندا ویکھو جی میں تے تانوں پہلوں ہی آکھیا سی. جی عجیب بات ہے, شیخ چلی کی طرح پیچھے پڑ جائے گا, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا. او بس کر یار, اب تو خواجہ معین الدین اجمیری ہو گیا, بس کر. مشورہ ہی ہوتا ہے, کسی کا مل جاتا ہے اور کسی کا نہیں لیا جاتا. فوری طور پہ بندہ اٹھ کے نہ تو ولایت کی 4تھی سیڑھی پہ چڑھ جائے گا, کہے گا میں تو ابدال وقت ہوں, میں قطب دورہ ہوں, میں نے تجھے کہا نہیں تھا. اب بس کر یار, کئی دفعہ مشورے صحیح ہوتے ہیں, کئی دفعہ صحیح. بولیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احد کے دن خواہش یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑنا ہے. جوان صحابہ نے کہا باہر جا کے لڑائی کرنی ہے. حضور نے باہر جا کے جنگ کی, بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی. حضور نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اندر رہنا ہے, بس ہو گیا جو ہو گیا.
اب اس میں فٹافٹ اگلے کو حوصلہ دو، کوئی عرض نہیں یار. نبی پاک سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کہا عثمان کو بلاؤ. عثمان آئے تو عثمان کہتے میں نے چابی دی تو میں تیار تھا، میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی. لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا، یہ بھی نہیں کہا. حضور نے چابی لی، کعبے کے بت صاف کیے، نماز پڑھی، واپس آئے. فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا، یہ لو چابی میں تجھے ہی دینا چاہتا ہوں، لے لو رکھ لو. عثمان کہتے ہیں وہ چابی نہیں میرے طرف آ رہی تھی، میری طرف ایمان آ رہا تھا. وہ چابی نہیں آ رہی، ایمان آ رہا تھا میری جانب. کہتے ہیں میرے ہاتھوں میں چابی آئی اور میری زبان پہ کلمہ توحید جاری ہو گیا. بھائی تدبر، حوصلہ، صبر، رضا. ہمیں تو ٹائم بھی نہیں گزارنا آتا. گھر کا ماحول، گھر کے اندر رہ کے لوگ دکھی ہیں، اس لیے کہ ہماری طبیعتوں میں حوصلہ نہیں. ایک منٹ کے لیے نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ چلو تھوڑا انتظار کریں، وقت کو دیکھیں، موقع کو دیکھیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن کسی مقام پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شکوہ کرتے نظر نہیں آتے. ہم غریبی کا رونا روتے ہیں، ہر چوتھا آدمی کہتا ہے بڑا غریب ہوں، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے دن کھجور کھائی، سرکہ کھایا ہے اور موٹے بان کی چارپائی پہ آرام کیا. حضرت عمر نے کہا حضور کتنی تکلیف ہے؟ فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں، تھوڑا سا تو وقت ہے، جنت میں جائیں گے، ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہے. راضی بالرضا، راضی بالرضا، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں. ہمیں آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات پر شکوہ کرتے ہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کی تیمارداری کر کے آؤ. اللہ اکبر، خود رب بھیجتا ہے جاؤ میرے بندے کی. تو مجھے بتائیے جب اللہ بھیجے تو پھر تندرست خوش نصیب ہوا کہ بیمار؟ جی تندرست پھر خوش نصیب کون ہوا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب 2 فرشتے بھیجتا ہے، فرماتا ہے پتہ کر کے آؤ میرے بندے کا اس کا کیا حال ہے. حالانکہ اللہ سارے جانتا ہے. فرشتے آتے ہیں، واپس جاتے ہیں، رب کریم پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا. اللہ تجھے سارا ہی پتہ ہے، پر ہم سے پوچھتے تو بتا دیتے ہیں. وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنی رب کی رضا پہ بڑا ہی راضی ہوں. وہ تیری حمد کر رہا تھا، تیری تعریف کر رہا تھا، تیرا شکر کر رہا تھا، تیرے لیے کلمات حمد بیان کر رہا تھا. تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفا دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے اسے عطا کی ہوئی تھی، پہلے سے اچھی صحت دوں گا. اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا. بھائی جب تو راضی بالرضا رہتا ہے، راضی بالرضا، بڑی سادی سی بات ہے بھائی. آپ گھر گئے روٹی مانگی تو اگر کسی نے کہا نا کہ اتنی تھکاوٹ ہے ٹائم پہ آیا کریں اس وقت، تو روٹی تو وہ بھی مل گئی اور اس میں لذت، وہ سکون نہیں، وہ سکون نہیں. میری اماں جی سالن پکا کے رکھ لیتی تھی تو روٹی جب بھی کوئی مانگتا تھا تو تازی بنا کے دیتی تھی، ان کی طبیعت تھی. تو میں اکثر ان سے کہتا کہ اماں جی پکا کے رکھ دیا کرو. تو کہتے تمہیں خوشی نہیں ہوتی جب تمہاری اماں تازی پکا کے دیتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، طبیعت میں خوشی ہوتی ہے. ان کا مزاج تھا، ذوق تھا، تو ہم سمجھتے تھے یار یہ بڑی سعادت کی بات. تو آپ گھر گئے رات کو تو گھر والوں سے کہا روٹی، تو فوراً اٹھے فوراً، اور انہوں نے کھانا تازہ بنایا اور ساتھ یہ بھی کہا باہر سے نہ کھایا کرے بندہ بیمار ہو جاتا ہے. کتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے آدمی کے دل کو، سکون ملتا. تو بھائی بیماری تو آپ نے کاٹ لی، لیکن ساتھ کہو ہو بڑا بیمار ہوں، میں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے، ظلم بھی نہیں کیا، کسی کو کچھ بھی. اب بیماری تب بھی کٹ گئی، پر بڑی آزمائش. مریض ڈاکٹر کے گلے پڑ رہا، اس کے لواحقین جھگڑے کر رہے، بیماری وہ بھی کٹ گئی. اور ایک بیمار وہ ہے جو چارپائی پہ لیٹا ہے اور کہتا ہے جس طرح میرا اللہ راضی اسی طرح میں بھی راضی. تو بیماری اس کی بھی کٹ گئی. حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک دن حضرت جبریل امین ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد، توجہ کرنا بات پر، جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں، اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے، میری اس بندے سے ملاقات کرا۔ تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے اندھا تھا، دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھے اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی، ریشہ تھا۔ جب جا کے السلام علیکم کہا نا حضرت یونس نے، اس نے وعلیکم السلام کے بعد پہلا لفظ پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کا ہے، نابینا بھی اور ہاتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے؟ تو بڑے ہی خوبصورت لفظ اس بیمار نے کہے، کہنے لگے نہیں حضور میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، بھی اور سارا جسم شروع سے؟ تو بڑے ہی خوبصورت لفظ اس بیمار نے کہے، کہنے لگے نہیں حضور میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دیں، اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی۔ تو یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے، جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا، اور جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبریل واقعہ یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں نفع میں ہے، نعمت ملے